اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے کتنا بڑا مہربان تے شفیق ہے۔ اپنا محبوب عطا فرمایا تو وہ بھی امت واسطے بڑا مہربان تے بڑا شفیق، اور خود بھی اپنے محبوب دی امت واسطے بڑا مہربان تے بڑا شفیق ہے۔ حضرات محترم، مہربان کتنا کہ تسی اس روایت تو اندازہ لاؤ کہ ایک روایت دے اندر موجود ہے کہ بندہ سی بڑا عبادت گزار، بڑا نیکوکار۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بندے دے بڑا رشک آیا، رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی پروردگار مینوں اجازت عطا فرماؤ میں جا کے اس بندے نال ملاقات کراواں کہ انہوں مل آواں۔ بڑا نیک بندہ، بڑا عبادت گزار۔ ہن تسی اندازہ لاؤ وہ بھی وقت سی کہ جدوں اللہ رب العزت انسانیت نو بنان دا ارادہ فرمایا تے فرشتیاں کولوں مشورہ لیا سی۔ یہ مشورہ یہ نہیں سی کہ معاذ اللہ رب جاندا نہیں سی، جی میں کوئی بندہ چار بندے کو مشورے لینا ہے کوئی کام کرنا ہوئے تو بندہ مشورہ لینا ہے کہ یار میں نقصان تو بچ جاواں، کوئی غلطی نہ ہو جاوے، کوئی بات دے اندر میرا نقصان نہ ہو جائے، میں چار بندے نال مشورہ کر لواں تاکہ میں نقصان تو بچ جاواں گا۔ یہ مشورہ نہیں سی کہ معاذ اللہ رب نو پتہ نہیں سی، رب جاندا نہیں سی، اس واسطے فرشتہ کو مشورہ لیا سی کہ میں انسان بنا لگا، تہاڈا کی مشورہ بناواں یا نہ بناواں؟ یہ مشورہ نہیں سی۔ ویسے اللہ رب العزت پوچھنا چاہتا سی کہ فرشتیاں دی یہ اندر رائے کی ہے کہ انسان نو پتہ ہوئے کہ میں جو تینوں پیدا فرمایا ہے کس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے، میری عبادت کرنے والے فرشتے ہے نہیں۔ فرشتے نے آگے یہی مشورہ دیتا سی مولا انہوں نہ بنا، انہیں خون ریزی بڑی کرنی ہے، فساد برپا بڑا کرنا ہے۔ انسان دے اندر تین چیزاں نے نا، ایک شہوت، ایک نفسانیت دا غلبہ اور ایک عقل۔ فرشتہ نے ان دو چیزوں نو سامنے رکھیا کیونکہ فرشتہ نے سارا چیز نو ویکھیا نا کہ انہاں اندر شہوت بھی ہے، انہاں دے اندر فساد انہاں چیزاں دا برپا کرن دا مادہ بھی ہے تے پھر عقل بھی ہے۔ دو چیزاں نقصان والیاں نے، ایک چیز فائدے والی ہے، لیکن انسان دے دو چیزاں غالب آ جان گیاں۔ اس واسطے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا تو انہاں نو نہ بنا، تیری حمد و ثنا، تیری بزرگی، تیری باقی بیان کرنے واسطے اسی ہاں وہ کر رہے ہیں۔ فرشتہ نے دو چیزوں دے نظر رکھی کہ رب تعالیٰ بہتر جاندا سی، فرمایا جو تسی جان دے میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ برحال ایک بندہ بڑا عبادت گزار سی، ہن عبادت گزار ہے کہ جدوں فرشتہ منع کرن والے سن ہن وہ ملاقات واسطے رب کو اجازت لے رہے ہیں۔ پہلے بنان نہیں سی دیندے کہ مولا نہ بنا، بن گئے نے۔ ہن جبرائیل علیہ السلام فرشتہ دا سردار رب کو اجازت لے رہے کہ مولا اجازت دے میں تیرے فلاں بندے نو مل آواں، ملاقات کراواں، مینوں تے بڑا رشک آندا ہے، مینوں ویکھ کے بڑا خوش ہونا، میرا دل کرتا ہے کہ میں انہوں مل آواں۔ ہن فرشتے ملاقات واسطے آ رہے ہیں۔ جدوں انسان عبادت والا بن جاوے، رب دا فرما بردار بن جاوے اور رب دی عبادت کرن والا ہوئے تے پھر فرشتے آسماناں تو دی ملاقات واسطے آندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل پہلے انج کر، تو ذرا لوح محفوظ تے نظر تے مار، اس بندے دا حساب کتاب تے چیک کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے لوح محفوظ تے نظر ماری تے لکھیا سی کہ یہ بندہ بدبخت ہے، اس بندے نے دوزخ دے اندر جانا ہے، دوزخی ہے۔ لیکن اجازت تو مل گئی سی کہ جا ملاقات کر۔ آیا ملاقات کی تھی تو بندہ بڑا خوش ہویا
تے جبرائیل علیہ السلام نے انہوں دسیا آسمان دے لوہے محفوظ دے میں ویکھ کے آیا تو بڑا بدبخت ہے تے جہنمی ہے. اگے پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین. جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ شاید انہوں میری گل سمجھ نہیں آئی، انہوں میری گل سمجھ نہیں آئی. پھر دسیا کہ یار میں لوہے محفوظ دے ویکھ کے آ رہا ہاں، تیرا نام لوہے محفوظ دے دوزخیاں والی صف دے اندر شامل ہے کہ تو بڑا بدبخت ہے، تو دوزخ دے اندر جانا ہے. پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جبرائیل علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو میں سمجھا سی شاید انہوں سمجھ نہیں آئی، ہوں میں نے دوبارہ دسیا ہے. پھر بھی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل ہون ذرا لوح محفوظ نگاہ مارا. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ لوح محفوظ نظر ماری تو ویکھیا کہ او دا دوزخیاں دی صف چوں نکل کے نا جنتیاں دی صف شامل ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ مولا یہ بندہ عبادت گزار کے صدیاں دی عبادت کر رہا ہے، عبادت کدوں دی کر رہا ہے تے ایک لفظ دے اندر دوزخیاں چوں نکل کے جنتیاں دے شامل ہو گیا ہے. مولا بنیا کی ہے؟ نے کہ اس بندے نے تیری اس گل دے خوش ہو کے چلو جیویں بھی ہاں او دا الحمدللہ او دیاں تعریفاں نے میرے حال نظر تے رکھے ہوئے نا، مینوں اے دی ادا بڑی پسند آئی ہے، میں دوزخیاں چوں کڈ کے جنت دے شامل فرما دیتا ہے. یعنی ہن جیڑا بندہ صرف ایک جملہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے، دوزخیاں دی صف چوں نکل کے جنتیاں دی صف دے اندر شامل ہو جائے، تے جیڑا بندہ گھروں چل کے آوے، چند قدم چل کے آوے، مسجد وچ آوے، نماز جمعہ ادا کرے، رب دی بارگاہ دے اندر سر جھکاوے عاجزی دے نال، بڑی انکساری دے نال، تہاڈا کی خیال ہے اللہ رب العزت اونوں جنت عطا نہیں فرمائے گا؟ ایک جملے دے تو بڑا کریم ہے، وہ تے بڑا رحیم ہے. ایک جملے دے ہوتے دنیا پلٹ کے رکھ دیندہ ہے اور کایا پلٹ کے رکھ دیندہ ہے. جیڑا بندہ محنت کرے، چند قدم چل کے آوے، رب کی حمد و ثنا کرے، رب کا ذکر سنے، کیا اللہ رب العزت اس بندے کو جنت عطا نہیں فرمائے گا؟ صرف ساڑھے اندر کمیاں نے، ساڑھے اندر کتائیاں نے، ساڑھے اندر یہ چیزاں نے کہ اسی رب تو دور ہونے ہیں. ورنہ رب معاف کرن تے آوے، بخشش فرمان تے آوے، ایک لفظ دے اندر ایک جملے تو بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو لہذا سانو چاہیے قیمتی لمحات، قیمتی وقت نو مد نظر رکھ کے او دے اندر جتنا ہو سکتا ہے رب دی عبادت کریے. اسی طرح دوسری روایت دے چاہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام واز فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی سارے شامل ہیں. تو ایک بندہ نا پلر دے پیچھے بیٹھ کے نا سر جھکا کے اکھاں بند کر کے اپنی توجہ دے اندر اپنی لین دے اندر وہ ماستے. حضرت خضر علیہ السلام اس بندے کو گئے کہ تینوں میری تقریر پسند نہیں ہوندی، تینوں میری تقریر دا مزہ نہیں آتا کہ تو اکھاں بند کر کے دے پلر دولے بیٹھ کے دے تو اپنی لائن ملا کے بیٹھا ہے. میں کہ تسی اتنے تقریر کر رہے ہو، میں لائیو مدینہ شریف دی تقریر سننا ہوں، میں آقا علیہ السلام دا موضوع آقا جلے تقریر فرما رہے ہیں میں وہ سن رہا ہوں. تو انہیں آ کے تیری اتنی پاور، تو اتنی ہمت والا، اتنی طاقت والا، بس اے دی وہ گل کرنی سی. انہیں آ کے اے میں نو دس اگر اتنی تیری پاور ہے، اتنا تیرا کنیکشن جڑیا ہے، مینوں اے دس اس وقت خضر علیہ السلام وہ کتنے نے؟ انہیں کہ چل خضر تو اپنا کام کر، تو آج دی گل کر رہا میں آگے دے جاننا ہوں. اتنی گل کرنی سے گم ہو گیا. حضرت خضر علیہ السلام آندے نے کہ میں آسمان بھی چھان ماریا، زمین دا ذرہ ذرہ چھان ماریا، ہر جگہ 7 سال پورے میں اس بندے دی تلاش چ رہا ہوں، بندہ مینوں نہیں ملیا کہ بندہ گیا کدھر نو ہے، وہ ہے کون، اسے تلاش چ رہا ہوں. 7 سال تو بعد پھر مدینہ منورہ میں گیا ہوں، میں کی ویکھیا کہ وہی بندہ روزہ رسول دے نال آرام کر رہا ستا ہو جائے.
تے ہن میرے دماغ دے اندر پھر یہی پروگرام سی کہ اگر میں یہ پھر ڈائریکٹ گل کرنا وا تو بندہ پھر گم ہو جائے گا. ہونے جی اس دن وہ گم ہویا ہے 7 سال بعد اج پھر مجھے نظر آیا ہے. جی اگر میں ڈائریکٹ گیا یہ پھر لفظ دے اندر گم ہو جائے گا. میں کوئی ایسا طریقہ لڑاواں پہلے یہ کول جاواں گا. ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سلام بھی عرض کرنا ہے تے اینو بھی ملنا ہے. ہن جے پہلے یہ کول جانا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رسول دی بے ادبی ہے کہ پہلے بندے کول گیا ہے کہ آقا دی بارگاہ دے سلام پیش نہیں کیتا. جے ادھر جانا وا تے اے جاندا ہے ادھر جانا وا تے بے ادبی ہوندی ہے. تے آپ نے ایک پلاننگ بنائی. سب تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ اس بندے نو قابو رکھنا السلام علیکم یا رسول اللہ. اس بندے نو قابو کرن دا طریقہ بھی بنا لیا. پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سلام بھی پیش کر دیتا. جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا پھر اس بندے دے کول آیا تے پوچھیا کہ تو کون ہے. او دس بازو تو آ کے پھڑ لیا کہ ہن جائیں نہ ہن تو جا نہیں سکدا ہن میرے قابو چ آ گیا ہے. تے انہیں آکھیا کہ ادھروں سفارشاں بھی کروانا ہے ادھروں پھر تڑیاں بھی لانا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے آکھیا نا ادھر تو چلا گیا سی ہن جا کے بکھا ہن میں تینوں قابو کر لیا ہے. آندا ادھروں سفارشاں بھی کروانا ہے ادھروں تڑیاں بھی لانا ہے. انہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ یا رسول اللہ انہوں جان نہیں دینا ادھروں پھر مینوں پڑھ کے آنے ہون دس ہوں جا کے بکھا تڑیاں بھی لانا ہے. اس تو پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سی کہ مولا یہ بندے دی جڑی مسجد وچ میری ملاقات ہوئی ہے ایک لفظ دے اندر گم ہو گیا ہے کہ مولا بندہ کون ہے. ہر ولی تو میری پہنچ چ دیتا ہے ہر ولی میری بارگاہ دے اندر میرے محتاط ہے لیکن یہ بندہ کون ہے. تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے فرمایا اے خضر علیہ السلام جڑے ولی میرے نال محبت کرتے ہیں نا میں انہاں سارے ولیاں نو تیرے محتاط دیتا ہے کہ وہ تیرے محتاط ہون گے لیکن جنہاں نال میں محبت کرنا وا انہاں دی پہنچ تیرے تو دور ہے. تو تینوں انہاں دا سردار نہیں بنایا تینوں انہاں دی حکمرانی نہیں دیتی. جڑے تیرے محتاط نے نا یہ او ولی نے جڑے میرے نال محبت کرتے ہیں سارے تیرے محتاط نے لیکن جنہاں نال میں محبت کرنا وا انہاں دا سردار تو نہیں انہاں دا سردار کوئی اور ہے. تے حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی پروردگار ذرا اس سردار دی ملاقات کروا یا اللہ اس بندے نو تے ملا کہ جیڑا تیرے نال محبت کردے نے جڑے ولی تے انہاں دا سردار ہے مولا اون دے نال ملاقات کرا. آپ فرماندے نے کہ اچانک میری نگاہ پئی روزہ رسول دے اوہی بندہ لیٹیا ہے آرام کر رہا ہے آقا دی بارگاہ دے اندر. میں سفارش کی تھی یا رسول اللہ اس بندے نو جان نہیں دینا میں دے نال ملاقات کرنی ہے. جدوں میں پکڑیا نا میں کہ ہن جا کے دکھا آندا ہے ادھروں سفارشاں کرانا ہے ادھروں مینوں تڑیاں لانا ہے. تو پہلے مینوں سفارش تو بغیر قابو کر کے دکھاندا نا پتہ پھر لگنا سی. ہن تے آ گیا میں تیری پہنچ ہن تے آ گیا میں تیرے قابو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش جو فرما دیتی ہے تے آپ نے پوچھا تو کون ہے تو انہیں دسیا کہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نام ہے. رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی پروردگار یہ ہے کون. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انہاں ولیاں دا سردار ہے کہ جنہاں نال میں محبت کرنا ہوا انہاں دا سردار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن تسی خود اندازہ لاؤ کہ فرشتیاں دی نگاہ سی انہاں لوگاں دے کہ جڑے خون ریزیاں کرن گے فساد برپا کرن گے نماز جمعہ ادا نہیں کرن گے نمازاں نہیں پڑھن گے رب دی بارگاہ چ دور نسن گے لیکن اللہ رب العزت دی نگاہ ایسے ولیاں دے ایسے بزرگاں دے سی کہ جڑے حضرت خضر علیہ السلام کی پہنچ تو بھی باہر سن. بہرحال
اللہ دے ایسے نیک تے برگزیدہ بندے اس کائنات دے اندر موجود نے جنہاں دے صدقے سارا نظام چل رہا ہے. تو لہذا جمعۃ المبارک بڑی برکت والا ہے. جمعۃ المبارک بڑی شان والا ہے. یہ اندر بڑیاں برکتاں نے، یہ اندر بڑیاں رحمتاں نے. اللہ رب العزت اپنے محبوب دی امت نو ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، صرف اور صرف آپ دی امت واسطے، جن کو اللہ رب العزت نے سنبھال کے رکھیا سی، لکا کے رکھیا سی کہ میرے محبوب دی امت آئے گی میں انہیں دن عطا فرماواں گا. قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والےو، جدوں جمعے دی پہلی اذان دے دیتی جائے، جمعے دی طرف بلایا جائے تے فاسعوا الی ذکر اللہ، تے پھر تسی دوڑ کے آؤ، سارے کم کاج چھوڑ دو. وذروا البیع، ہر کم کاج نو، ہر کاروبار نو چھڈ کے تے نماز جمعہ دی طرف دوڑ پو، اللہ دے ذکر دی طرف. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا نماز جمعہ ادا کرنا ہر کم تو بہتر ہے اگر تمہیں کوئی سمجھ بوجھ، تمہیں عقل کوئی تھوڑی جی سمجھ ہے تو ہر کم نالوں بہتر نماز جمعہ ادا کرنا ہے. حضرات محترم، الترغیب والترہیب دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جڑے جمعۃ المبارک دے دن محبت کر دے نے، جمعۃ المبارک دے دن نال محبت کرن والے نے، یعنی جمعۃ المبارک دا دن آندا ہے، غسل کردے نے، خوشبو لاندے نے، نویں کپڑے پاندے نے، سرما پاندے نے، تیل کا اہتمام کردے نے، یعنی جمعے دی تیاری کردے نے. ایک ہے جمعے نال محبت کرن دا مقصد کہ جمعۃ المبارک نال محبت کردے نے. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت قیامت دیاں ہول ناکیاں تو بچا کے، قیامت دیاں سختیاں تو بچا کے، جیویں بندے دی اکھ جھپک دیاں نے کہ لحظے دے اندر انہاں بندیاں نوں جنت عطا فرما دے گا. جڑا جمعۃ المبارک دے نال محبت کرن والے نے، جمعۃ المبارک دا اہتمام کرن والے نے، جمعۃ المبارک ادا کرن والے نے، بڑے خشوع و خضوع دے نال، بڑی تیاری دے نال جمعۃ المبارک پڑھتے نے. اللہ رب العزت ہے کہ لحظے دے اندر، کہ جھٹ دے اندر انہاں لوگاں نوں جنت عطا فرما دے گا. معلوم ہی ہویا کہ جمعۃ المبارک دا جنت دے نال تعلق بڑا گہرا تعلق ہے. تو جمعۃ المبارک نوں بڑی تیاری دے نال، محبت دے نال نماز ادا کرنی چاہیے. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل دے اندر، جامع صغیر دے اندر، جامع الاصول دے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احضروا الجمعۃ، کہ جمعے دے حاضر ہویا کرو، جمعہ دے دن مسجد وچ آیا کرو. کہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک دے دن دون الامام ہے کہ مسجد دے اندر جا کے جمعۃ المبارک دے دن امام دے قریب بیٹھ جایا کرو. فإن الرجل ليكون من أهل الجمعة فيتأخر عن الجمعة فيتأخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. فرمایا جیڑا بندہ جمعۃ المبارک دے دن تاخیر دے نال مسجد وچ آئے گا، دیر نال مسجد جائے گا، ہے دا او جنتیاں دے وچوں جائے گا جنت دے اندر. فرمایا جتنا لیٹ جمعۃ المبارک دے دن مسجد چاہو گے اتنا لیٹ جنت جاؤ گے. جیڑا جتنا جلدی مسجد آئے گا کل قیامت والے دن اتنا جلدی اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا. تسی خود اندازہ لاؤ کہ جمعۃ المبارک دے دن دا جنت دے نال کتنا گہرا تعلق ہے. کہ جمعے دی قدر کرو گے، جمعۃ المبارک دے دن محبت دے نال جمعے دی تیاری کرو گے، صاف ستھرے کپڑے پاؤ گے اور خوشبو لاؤ گے،
غسل کرو گے، جلدی جمعہ پڑھن واسطے مسجد جاؤ گے تو اللہ تمہیں جلدی جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم اسی کوشش کر رہے ہیں کہ امام ہن خطبہ واسطے شروع ہوئے تے اسی گھروں نکل پائیے۔ ایک جمعۃ المبارک دے دن اللہ رب العزت نے آفر بھی رکھی ہے، جمعۃ المبارک دے دن حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ جڑا بندہ جمعہ ادا کرنے واسطے جتنا جلدی آئے گا، پہلے آئے گا، اللہ رب العزت دے کچھ فرشتے ایسے نے کہ جڑا سونے دا قلم چاندی دا رجسٹر لے کے مسجد دے دروازے دے کھڑے ہو جاندے نے کہ جڑا بندہ پہلے مسجد وچ آئے گا او دا نام سونے دے قلم نال چاندی دے رجسٹر دے تے لکھ لیندے نے کہ اس بندے نے جڑا مسجد وچ جلدی آیا ہے، گویا کہ اس بندے نے ایک اونٹ اللہ دی بارگاہ دے اندر صدقہ کیتا ہے، انہوں اونٹ رب دی بارگاہ دے اندر صدقہ کرن دا ثواب مل جاتا ہے۔ جڑا دوسرے نمبر دے آئے گا کہ اس بندہ نے کہ گویا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک گائے صدقہ کیتی ہے، انہوں گائے صدقہ کرن دا ثواب مل جاتا ہے۔ تیسرے نمبر دے آئے گا انہوں ایک بکرا صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ چوتھے نمبر دے آئے گا مرغی اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ پنجویں نمبر دے آئے گا مرغی دا انڈا رب دی بارگاہ دے اندر صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ لیکن جدوں بندے اس وقت آن گے کہ امام ہن خطبے واسطے کھڑا ہو گیا ہے، منبر تے بیٹھ گیا ہے، خطبہ پڑھن والا ہے، تو فرشتے اس رجسٹر نو بند کر کے او بھی مسجد جا کے خطبہ سنن واسطے بیٹھ جاندے ہیں۔ ہن جڑی آفر سی رب دی طرفوں اس بندے واسطے ایک نیکیاں مفت دے اندر ملنیاں سن، او بندہ اس نیکیاں تو محروم ہو گیا ہے۔ جنہ فرشتہ نے جنہ لوگوں دا نام سونے دے قلم دے نال رجسٹر دے لکھیا ہے، جدو خطبہ شروع ہوندا ہے تو بعد دے اندر جڑے لوگ آن گے تو او پھر اس آفر تو اس نیکی تو محروم ہو جان گے۔ جڑا مفت دے اندر فرشتے اس بندے دا نام لکھ دے نے، انہوں نے اونٹ دا، گائے دا، بکری دا، مرغی دا انڈے دا ثواب عطا کر دے نے، تو ایک مفت دی جمعۃ المبارک دے دن آفر ہے، گویا کہ اللہ رب العزت نے نیکی دی سیل لا دیتا جمعۃ المبارک دے دن کہ جڑے بندے جتنے جلدی آن گے وہ اتنا جلدی اتنا زیادہ ثواب پان گے۔ پہلے آؤ گے پہلے پاؤ گے، لیٹ ہو جاؤ گے تو پھر اس آفر تو محروم ہو جاؤ گے۔ جمعۃ المبارک دا اتنا فائدہ ہے۔ تو حضرات محترم اسی طرح دوسری روایت اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ جڑا بندہ جمعۃ المبارک دے دن جمعہ ادا کرنے واسطے تیاری کر کے گھروں وضو کر کے نکلدا ہے، جتنے قدم چل کے آئے گا اللہ رب العزت ہر قدم دوتے ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے گا اور ایک ایک سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ جمعۃ المبارک دی فضیلت، اور فرمایا کہ پھر وہ آ کے مسجد وچ بیٹھ جائے گا خاموشی دے نال، کوئی لغو کام نہیں کرے گا، یعنی کسی دے نال گلاں نہیں کرے گا، توجہ دے نال خطبہ سنے اور بڑے ادب دے احترام نال ثواب دی نیت نال مسجد وچ بیٹھا رہے، نماز جمعہ ادا کر لوے، اللہ رب العزت 200 سال دے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور 200 ثواب اتنا نہیں، 200 سال دا اتنا ہی نہیں کہ دن نو نوافل عبادات اور رات نو بھی نوافل عبادات اور روزے رکھن دے 200 سالوں دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی ساری عمر ہی نہیں، اتنی ساری زندگی نہیں کہ جس سے اتنا عرصے تک نیکیاں کر سکے۔ تھوڑی عمرہ نے ہن تو آہستہ آہستہ عمر بھی گھٹتی جا رہی ہے، جی میں خوراکاں بدل دیا جا رہی ہیں، ہر چیز سپرے نال، ہر چیز دوائیاں نال تیار ہو رہی ہے، اس طرح بندے بھی ہن ریڈی میڈ بنتے جا رہے ہیں، انہاں دی طاقتاں انہاں دی عمرہ بھی گھٹتی جا رہی ہیں، ختم ہوندی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جیڑا بندہ اس اہتمام نال نماز جمعہ ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے نو 200 سال دے ثواب عطا فرما دے گا۔ تو ہن جڑا بندہ ہر جمعہ اس اہتمام نال پڑھے گا
تو تسی خود اندازہ لاؤ کہ او بندے نو کتنی نیکیاں ملیاں نے، انہوں کتنا ثواب ملے گا اور کتنی نیکیاں کما لے گا۔ تو اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو ایک بہترین ثواب مفت دے عطا فرمائے نے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر ہے کل قیامت والے دن باقی جتنے بھی دن نے نا یہ اپنی اصلی حالت اندر ہون گے، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جی میں اللہ رب العزت نے جس شکل دے بنائے ہیں نا کل قیامت والے دن ایسے شکل دے اندر رب دی بارگاہ حاضر ہوں گے، مگر جمعۃ المبارک ایک دلہن دی شکل دے اندر بڑی خوبصورت شکل دے اندر یہ رب دی بارگاہ جائے گا، اس شان دے نال، اس انداز دے نال جڑے نماز جمعہ ادا کرن والے نے، نماز جمعہ پڑھن والے نے، وہ اس جمعے دے آس پاس ہون گے، جمعۃ المبارک دیاں روشنیاں نکل رہی ہون گیاں، لائٹاں ہون گیاں، آس پاس روشنی ہی روشنی ہوئے گی۔ اے اس جمعے دی روشنی دے اندر، جمعے دی خوبصورتی دے اندر نماز جمعہ ادا کرن والے اس جھرمٹ دے نال، اس روشنی دے اندر چلدے ہوئے جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ جڑے جمعہ تو دور رہن والے نے، نماز جمعہ ادا کرن والے نہیں، اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اندر ظہر دی نماز پڑھ لی، فرمایا اے لوگ بھٹک رہے ہوں گے اندھیرے دے اندر، کدی کسی جگہ ڈگن گے، دوسری جگہ ڈگن گے، زخمی ہون گے، مصیبتیں چون گے، لیکن جڑے نماز جمعہ ادا کرن والے نے، اے نماز جمعہ دن بڑی خوبصورت شکل دے اندر رب دی بارگاہ حاضر ہوئے گا۔ جتنے بھی نماز جمعہ ادا کرن والے نے اے دی روشنی دے اندر اے دے آس پاس چل رہے ہون گے، اور اے نماز جمعہ، اے جمعۃ المبارک جمعے دا دن رب دی بارگاہ دے اندر انہاں لوگوں دی سفارش کرا کے اپنا جنت وچ لے جائے گا۔ لہذا نماز جمعہ نو بڑے اہتمام نال، بڑی تیاری دے نال، بڑی محبت دے نال ایک ہی سمجھ کے کہ کل قیامت والے دن نماز جمعہ دی ماہیت دے اندر، نماز جمعہ دی تیاری دے نال، نماز جمعہ دی روشنی دے نال اسا اے دے کٹھے جنت دے اندر جانا ہے، اے نیت کر کے نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے ہے۔ اور جمعۃ المبارک نو یوم مشہود، یوم مشہود آکھا جاندہ ہے کہ اس دن فرشتے حاضر ہوندے نے، اس واسطے اے حکم ہے کہ جمعۃ المبارک دے دن کثرت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ میرے تے درود پڑھیا کرو۔ یوم مشہود کہ فرشتے حاضر ہوندے نے، تہاڈا درود میرے تک پہنچاندے نے، جڑا جمعۃ المبارک دے دن تسی درود پڑھے گے او تہاڈا درود میں خود سناں گا۔ اس واسطے کہ یہ دو وجوہات نے، ایک دے اے کہ نماز جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سانو ملیا ہے جمعۃ المبارک، تو اس واسطے جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ملیا ہے تو پھر ایک ہی رب دا شکرانے دے طور دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے درود پڑھیا کرو، آقا دے صدقے ملیا ہے، آقا دے درود کثرت نال پڑھیا کرو، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جان کہ اے میرے امتی، میرے صدقے تو جمعہ ملیا ہے، تا لہذا تسی میرا شکرانے دے طور دے میرے دے کثرت دے درود پڑھیا کرو۔ دوسری وجہ ہے کہ جمعۃ المبارک دے دن اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر بندیاں دے اعمال پیش ہوندے نے کہ جیڑا بندہ جمعۃ المبارک دے دن میرے تے درود پڑھے گا تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر این اس وقت اس بندے دے اعمال پیش ہو رہے ہون، اور اس وقت تو میرا امتی میرے تے درود پڑھ رہا ہوئے گا تو اللہ رب العزت اس درود پاک دی برکت نال او دے جتنے گناہ ہون گے انہوں تے معافی دا کلم پھیر دے گا۔ جمعۃ المبارک دے دن درود پاک پڑھن دی خاص طور تے فائدہ تے برکت ہے وے کہ جمعۃ المبارک دے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں دے اعمال رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوندے نے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا او امتی جے اعمال رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو رہے نے، درود پڑھ رہا ہے، اللہ اس درود دی برکت نال او دے گناہ سارے معاف فرما دیندا ہے۔ تو لہذا جمعۃ المبارک بڑی برکت والا ہے، جمعۃ المبارک بڑی شان والا ہے، تو لہذا جمعۃ المبارک نو بڑے اہتمام دے نال، بڑے ادب دے نال تے بڑی محبت دے نال پڑھیا کرو، تاکہ اللہ رب العزت اس جمعۃ المبارک دے صدقے ساری مغفرت فرمائے، اور قبر دے
اور حشر دیاں تمام تکلیفاں پریشانی تو محفوظ فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.